أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ لقمان کی دو بہت خوبصورت آیتیں جو آیہ نمبر 27 اور 28 27 اور 28 ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ الحمدللہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن جو ہے وہ ان دو آیتوں میں موجود ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلے ترجمہ ان دونوں آیتوں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ اگر، أَنَّ بے شک، مَا فِي الْأَرْضِ کہ جو بھی زمین میں، من شجرتن اقلام، من شجرتن یا جو بھی درخت موجود ہیں، من شجر کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم درخت کو کہتے ہیں، تو من شجرتن یعنی جو بھی درخت جو زمین پر موجود ہیں وہ قلم بن جائیں۔ اقلام، اقلام قلم کی جمع، قلم اردو میں بھی ہوتا ہے، پین کو کہتے ہیں، رائٹ؟ تو دنیا میں زمین پر جتنے درخت موجود ہیں وہ تمام کے تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں۔ والبحر یمدہ، اور سمندر، یمدہ مدد دیں اس کی، یعنی کہ سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں، مطلب انک بن جائیں۔ یمدہ، یمدہ مدہ، یمدہ کا مطلب ہے کہ ایکسٹینڈ کرنا، کسی کی طرف مدد کرنا۔ اردو میں بھی ہم مدد کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ وہی ورڈ ہے یمدہ، یعنی پھر مدد کریں اس کی، من بعدہ اس کے بعد، 7 سمندر، سبعۃ ابحر یعنی 7 سمندر، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی درخت زمین پر درخت ہیں وہ تمام کے تمام درخت جو ہیں قلم بن جائیں، وہ پین بن جائیں، اور سمندر جو ہیں روشنائی بن کر مدد کریں، اس کے بعد 7 سمندر مزید ہوں، یعنی کہ جتنے بھی زمین پر جتنا پانی سمندروں میں موجود ہے اس کو آپ اگر تبدیل کر دیں انک میں، اور اس کے بعد مزید 7 سمندر، من بعدہ سبعۃ ابحر، بحر کی جمع ابحرم ہو گیا، کہ سبع کا مطلب 7، کہ 7 سمندر مزید مدد کرنے کے لیے اگر موجود ہوں تو پھر کیا ہے، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گی، ماں کا مطلب نہیں، نفدت مطلب ختم ہونا، کلمات اللہ، اللہ کی باتیں جو ہیں، اللہ کے کلمات جو ہیں ان کا کوئی اختتام نہیں ہے، ان کا کوئی زوال نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ادھر 2 اسماء الحسنی آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اور حکمت تو یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی سمندر کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا جائے، کہ تمام کے تمام اتنی بڑی بات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دی، کہ اگر جتنے بھی روئے زمین پہ درخت موجود ہیں، جتنے اشجار، جتنے شجر موجود ہیں، آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں، میں تو اپنے زمین کا تو چھوڑے، مجھے تو اپنے بیک یارڈ میں نہیں معلوم کہ اس وقت کتنے درخت ہیں، حالانکہ اتنے نہیں ہوں گے، لیکن کبھی میں ان کو نہیں کاؤنٹ کیا کہ کتنے درخت یہاں پر کھڑے ہیں، تو ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے گھر کے سامنے جو سڑک ہے اس پہ کتنے درخت ہیں، تو ان تمام درختوں کی میں کتنی شاخیں ہوں گی، اور شاخوں کی کتنی لکڑیاں ہوں گی، اور ان لکڑیوں کے پھر قلم اگر بننے کو جائیں، یعنی تمام روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بننے کو جائیں، کہ ہمیں اتنے قلم چاہیے کہ ایک قلم کام کرتے کرتے ٹوٹ جائے تو دوسرا قلم اٹھانا پڑے،
تو آپ قلم در قلم اٹھاتے چلے جائیں، اور اس کے پاس قلم کے لیے، ان اقلام کے لیے آپ کو جو سیاہی چاہیے، جو روشنائی چاہیے، جو انک چاہیے آپ کو، اس کے لیے زمین پر جتنا پانی موجود ہے سمندروں میں، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ انک کی صورت میں تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، یہ تمام کی تمام دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کلمات ہی پر تو مبنی ہے۔ کن فیکون، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے جو ہے ایک ایک چیز، ایک ایک ایونٹ، ایک ایک ہماری زندگی میں ہونے والا واقعہ، کہاں پر کیا چیز ہونی ہے، کوئی ایک پتہ نہیں گرتا سوائے اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے، اور ہر چیز اللہ کی کے حکم سے ہی جو ہے نمودار ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام درخت جو ہیں اگر قلم بن جائیں، اور تمام کے تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی کا کام بیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی انفینٹی لا منتہا، مطلب کوئی ایک بحر بے کراں ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے، جن کی کوئی حد نہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں سے ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے، ما خلقکم، نہیں تمہارا پیدا کرنا، خلق ما کا مطلب نہیں، خلق مطلب کسی چیز کو تخلیق کرنا، کم تم سب کو، یعنی ما خلقکم ولا بعثکم، اور نہیں بعث کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹھا کھڑا کر دینا، کہ ولا بعثکم، اور تم سب کا جو ہے کھڑا کر دینا، الا کنفس واحدہ، نہیں ہے مگر ایک جان کی مانند، الا ایکسیپٹ کہ مگر، کنفسیوں، کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے کہ مانند، کنفسیوں واحدہ، کہ ایک نفس کی طرح، یعنی یہ کام تو ایسا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو ایک کام ہوتا ہے تو ہم بڑے ریلیف ہوتا ہے ہمیں کہ آج صرف مجھے یہی کام کرنا ہے، مجھے تو صرف آج ایک کھانا تو بنا رکھا ہے، مجھے تو صرف ایک دال ہی بنانی ہے۔ یہ دعوت ہو جائے تو اتنی ساری چیزیں کرنی پڑ جاتی، میٹھا بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو آج تو بڑا میرا بزی دن ہے، آج تو میں نے جو ہے تھک جانا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اور بات ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی ذات کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جتنی جانیں ہو موجود زمین پر، تم ازل سے ابد تک، تمام انسان، تمام چرند پرند مخلوقات، زمین کے اندر ہوں، زمین کے نیچے ہوں، سمندروں کی گہرائیوں میں ہوں، یا آسمان کی فضاؤں میں ہوں، جتنی جانیں موجود ہیں ان سب کا جو ہے تخلیق کرنا، اور پھر نہ صرف تخلیق کرنا بلکہ ان کو دوبارہ کھڑا کر دینا۔ ہمیں کوئی کام دوبارہ کرنا پڑے، ایک دفعہ ہمارا کوئی کام خراب ہو جائے اور پھر دوبارہ کرنا پڑے، تو آدمی کو سوچ کر ہی تھکن ہو جاتی ہے کہ اوف، ابھی تو میں نے یہ کیا تھا، مجھے پھر دوبارہ سے یہ کام کرنا پڑے گا، ابھی میں نے پورا کا پورا کیا تھا، میرا تو کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ گیا، میرا تو سارا کام نکل گیا، اب مجھے بیٹھ کے دوبارہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ شان دیکھیے، اللہ کی کبریائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کو پیدا کرنا اور ان سب کو دوبارہ زندگی دینا ایسا ہے الا کنفس واحدہ، جیسے کہ ایک نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو کھڑا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو طاقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اس کی کبریائی، اس کا جلال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا تمام کی تمام جو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، اس کو پورا کا پوری دنیا کو مٹا دینا اور دوبارہ تخلیق کرنا بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک نفس کو دوبارہ جو ہے زندگی دے دی جائے، کنفس واحدہ، ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا، خوب سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ تو یہ دو بڑی خوبصورت آیتیں، اور ان جسے کہتے ہیں کہ جو ایک پیراڈاکس ہوتا ہے وہ ان آیتوں میں موجود ہے۔ وہ کس طریقے سے موجود ہے؟ آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے ذکر کیا گیا کہ ملٹیپلسٹی کا ذکر کیا گیا، کہ ملٹیپلسٹی اس طرح سے کہ جسے جو انفینٹی کی طرف جاری ہے، انتہا کی طرف جاری ہے، کہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے کلمات، ہماری مخلوقات، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے
وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر تمام کے تمام، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کسی چیز کا، آپ نوٹ بک لے کر آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ نوٹس بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی چیز کو، آج کل بہت ہے کہ آپ ہر چیز کو جرنل کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کا آپ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ کہاں پر کسی کی کوئی شخص امیر ہے تو اپنی پراپرٹی کا کہیں پر حساب رکھنا چاہتا ہے، کوئی آپ کے جو کاموں کی لسٹ ہیں آپ اس کو جو ہے جوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ یہ کلمات لکھنے کے لیے جاؤ تو یہ تمام کے تمام درخت جو ہیں یہ کم پڑ جائیں، اور یہ تمام کے تمام سمندر، اور اس کے اوپر تم 7 سمندروں کا مزید اضافہ بھی کر لو تو وہ بھی کم پڑ جائیں، اور اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ یعنی انتہا در انتہا اللہ تعالیٰ کی جو ہے، آپ ایک طرف تو یہ بتائی گئی، اور دوسری آیت میں کیا ذکر کیا گیا کہ تمام کے تمام سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، یعنی کہ تمام کی تمام جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زندگی دینا، اور اس کے بعد جو ہے زندگی دینے کے بعد مٹا دینا، اور پھر اس عدم سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے دوبارہ تخلیق کرنا اس طرح سے ہے کہ جیسے صرف ایک نفس کا نفس واحدہ۔ تو جسے کہتے ہیں کہ تمام کی تمام ملٹیپلسٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اور کبریائی کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے جو مشرک جو ریلیجنز ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ وہاں پر 10 طرح کے خدا بنا لیے جاتے ہیں کہ یہ خدا ہوا کا ہے، یہ خدا اس کا انچارج، کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو باور نہیں کر سکتا کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے کام کر سکتی ہے، ایک نظام کی طرح، ایک مکمل ربط میں، ایک آرکیسٹرا کی طرح ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ کس طرح سے اتنی پرفیکٹلی بیلنسڈ کس طرح سے کام کر سکتی ہے۔ تو ایک خدا جو ہے ہوا کا ہے، ایک روزی دینے کے لیے ہے، ایک کوئی دولت دینے کے لیے ہے، ایک فلانی چیز کے لیے، ایک فلانی چیز کے لیے، کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس انسان کی سوچ اس بات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی کہ ایک طرف تم دیکھو گے تو اتنا کچھ ہے، انفینٹی کی انتہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری دنیا کہاں پر ہے، اور پھر پوری گیلیکسیز کہاں پر ہیں، اور کتنے پلانٹس ہیں، اور کتنے ستارے ہیں، اور کتنی گیلیکسیز ہیں کہ سائنٹسٹ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور کون سا ٹیلیسکوپ اتنا پاورفل ہو کہ وہ دور تک جو ہے دیکھ سکے، کتنے تھاؤزنڈز اور کتنے لائٹ ایئرز کا حساب کرتے ہیں کہ جو ہے کہ انسان کہاں تک جو ہے کسی طرح سے یہ سمجھے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ہم کو دلایا کہ ہر چیز جو ہے اللہ کی اس طرح سے دسترس میں ہے، اس طرح سے اللہ کی قدرت میں ہے، جیسے کہ نفس واحدہ، جیسے کہ ایک نفس ہو، جیسے ایک پل ہو، جیسے ایک ساعت ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جو ہے کوزے میں جو ہے وہ بند کر دیا۔ تو ایک عجیب و غریب پیراڈاکس ہے ان آیتوں میں جو کہ موجود ہے۔ لیکن جو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ختم کہاں ہوتی ہیں؟ ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ یعنی اللہ کا کیا کس چیز کے اوپر بات ختم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک سننے والا ہے، بہت خوب سننے والا ہے، اور بصیر، اللہ تعالیٰ بہت خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت پہ اور بصارت پہ بڑی عجیب سی بات پہ بات ختم کی گئی کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، مگر اس میں بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ قرآن جو ہے یہ ہماری ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے۔ جب ہم اپنی مشکلات میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے پرابلمز میں ہوتے ہیں، جب لگتا ہے کہ ہم کسی ٹرائل سے گزر رہے ہیں، کسی مشکل دوراہے سے گزر رہے ہیں، کوئی ہم سے بچھڑ جاتا ہے، کوئی زندگی میں ایسی بیماری، کوئی مشکل، کوئی الجھن آ جاتی ہے، اور انسان سخت پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے دنیا تو ایک طرف اپنی تمام مصروفیات میں مگن ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، لوگوں کے قہقہے ویسے ہی رواں دواں ہیں، تمام دنیا اپنی مگن میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن رات کے اندھیروں میں جب انسان کا دل رو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی شیطان 10 وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے،
گیلیکسی ہی پوری کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں یہ ارتھ ایک چھوٹا سا نقطے کے برابر ایک پلانٹ ہے، اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور یہ دنیا میں کتنے سمندر اور کتنے کانٹیننٹس ہیں، اور ان کانٹیننٹس میں کتنے ممالک ہیں، اور ان ممالک میں کتنے شہر ہیں اور کتنے گاؤں ہیں اور کتنے قصبے ہیں اور کتنے محلے ہیں اور کتنے گھر ہیں، اور اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، اور اس کمرے میں ایک کونے میں میرا دل جو ہے اکیلے جو اداس ہے اور جو رو رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے ٹائم ہوگا، جو پوری کائنات کو چلانے والا رب ہے، جس کی ہاتھ میں تمام کائنات کی باغ دوڑ ہے، کیا میرا ہی کام رہ گیا ہے، میری ہی زندگی رہ گئی ہے، کیا میری اتنی اہمیت ہے کہ وہ میری دعا سنے، جس کے لیے یہ جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کوئی بڑا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کو کیا معلوم کہ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کے تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو کیا پتا کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمام کی تمام خلقت کو پیدا کرنا اور اس کو دوبارہ زندگی دینا اس طرح ہے جیسے کہ نفس واحدہ، جیسے کہ کوئی ایک نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پیدا کرے۔ تو پوری دنیا کے قہقہے اور شور اور ہنگامے اور یہ ہونا اور تمام خبریں اور تمام نیوز سائیکل اور تمام دنیا کی سمندر کہاں ٹھاٹے مار رہے ہیں اور کہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ میرے لیے سب چیزیں اس طرح سے ہے کہ نفس واحدہ۔ تو تمہاری اکیلی جان بھی جو ہے اس وقت، تمہارا اکیلا دل بھی جو ہے، جو آنسو بہاتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سمیع بصیر ہیں، وہ سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں۔ تم یقین رکھو، یہ تمہارا مضبوط ترین جو ہے عقیدہ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ تمہارے دل سے کوئی پکار جو نکلے گی اور مجھے پکارے گی تو میں سننے والا ہوں اور میں دیکھنے والا ہوں، اور اس پوری کائنات کی جس طرح سے میں ربوبیت کرنے والا ہوں اور اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہوں، تو ایک نفس واحدہ کو بھی میں اسی طرح سے پالتا ہوں، اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ میری جو ہے میرے عباد ہیں، میرے عبد ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا رب یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں اور میں رسپونڈ کرتا ہوں اور میں سنتا ہوں۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے آج مجھے ان دو آیتوں کا اس لحاظ سے خیال آیا کہ آج میں میری نظر سے جو ہے یہ شیخ یحییٰ روڈس کی جو ہے ایک بہت پیاری بات میری نظروں سے گزری کہ all multiplicity in the world is ultimately a sign of Allah's oneness، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تمام جو ایک آپ کو ایک قضاء کے رنگ جس طرح سے جو رینبو کے سارے کلرز نظر آتے ہیں، یہ دنیا کی گہما گہمی نظر آتی ہے، یہ ہر چیز جو نظر آتی ہے، لیکن مومن کا دل جو ہے، مومن کے دل میں جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی گونج میں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی اسے جو ہے وحدانیت کا درس ملتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت میں ہے ہر چیز ہے، اور ہم یہ جسے کہتے ہیں کہ پوری کی پوری جو کائنات ہے، اس کی جو آواز ہے، اس کی جو روح ہے، وہ اگر آپ غور سے سنیں، اگر جو مومن کا دل جو ہوتا ہے اس کو سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی چیز میں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو آج اسی ڈسکشن پر آج ہم اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔